آج ویو 360 میں سری لنکا حملوں میں تقریباً 300 افراد ہلاک، فرقہ وارانہ فسادات کا امکان، 10 سال سے جاری امن خطرے میں۔ امریکہ میں دہشت گردوں کی نشاندہی سے متعلق ٹیررسٹ واچ لسٹ کے خلاف مقدمہ۔ جب 25 سال پہلے میں نے کام شروع کیا تھا تو انڈسٹری تھی نہیں۔ ٹوڈے hundreds and thousands of people are hired in this industry۔ اور میڈ ان پاکستان میں ملک کی فیشن انڈسٹری میں غیر ملکیوں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ سری لنکا میں ایسٹر کی صبح ہونے والے دہشت گرد حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد 300 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اب تک 32 غیر ملکیوں کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاع ہے، 500 سے زیادہ افراد زخمی ہیں۔ سری لنکا میں تقریباً 3 دہائیوں تک جاری رہنے والی خانہ جنگی کے خاتمے کے 10 سال بعد یہ ملک میں دہشت گردی کا بدترین واقعہ ہے۔ سکولز آج کے دن سری لنکا میں بند رہے، جبکہ لوگوں کو بھی گھروں سے غیر ضروری کام کے لیے نہ نکلنے کی تاکید کی گئی ہے۔ کل ملک بھر میں سوگ کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اس وقت ہم چلیں گے نخبت ملک کی جانب۔ نخبت، یہ بتائیے کہ ان حملوں میں امریکی شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں، محکمہ خارجہ نے وارننگ جاری کی ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ ایسا ہے کہ محکمہ خارجہ نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے امریکی شہریوں کے لیے جو سری لنکا کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، یا وہ امریکی شہری جو سری لنکا میں موجود ہیں۔ اور اس ایڈوائزری میں جو ہے ہدایت کی گئی ہے امریکی شہریوں کو کہ اگر یہ سفر بہت ناگزیر ہے سری لنکا کی طرف تو ہی کیا جائے۔ اور ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ اب بھی سری لنکا میں جو ہے دہشت گرد کسی پیشگی اطلاع کے بنا جو ہے سیاحتی مقامات، مذہبی مقامات اور عوامی مقامات پر حملے کر سکتے ہیں، لہٰذا جو امریکی شہری ہیں وہ انتہا سے زیادہ احتیاط برتیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک امریکی شہریوں کے جو گزشتہ روز واقعے میں ہلاکت کی بات ہے، اس کے حوالے سے امریکی وزارت خارجہ کے بیان میں بھی کہا گیا ہے، اور کل امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی کہا کہ متعدد امریکی شہری جو ہے وہ سری لنکا کے اس حملے میں ہلاک ہوئے ہیں، لیکن ابھی اس کی تفصیلات اور جو ہے ڈیتھ ٹول جو ہے اس کا نمبر نہیں بتایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انٹرنیشنل لیڈرز میں سے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس حملے کی مذمت کی ایک ٹویٹ کے ذریعے امریکی وقت کے مطابق صبح 4 بجے، اور انہوں نے اس میں کہا کہ تعزیت کی جو اس حملے میں متاثر ہوئے ان افراد کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ جو ہے وہ مدد کے لیے تیار ہے۔ سری لنکا میں یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد کیا اپڈیٹس ہیں، اس کی مزید تفصیل ہم جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جی، سری لنکا کے گرجا گھروں اور ہوٹلز میں ایک ایسے وقت میں 8 دھماکے ہوئے جب مسیحی افراد اپنا مذہبی دن ایسٹر منا رہے تھے۔ پوپ فرانسس نے ان مسیحی خاندانوں سے قربت کا اظہار کیا ہے جن کے رشتہ دار ان حملوں کا نشانہ بنے۔ جو لوگ اس المناک موت کا شکار ہوئے ہیں میں انہیں خدا کے حوالے کرتا ہوں، اور ان حملوں کے نتیجے میں زخمی ہونے والوں اور متاثرین کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ادھر کولمبو میں حکام نے سوشل میڈیا کو غیر معینہ مدت تک بلاک کر دیا ہے اور کرفیو لگا دیا ہے۔ اس واقعے میں ملوث ہر شخص کے لیے ہم نے گرفتاری کا حکم دیا ہے اور حکام کو تمام اختیارات دے دیے ہیں۔ ہم اس قسم کا رویہ برداشت نہیں کرتے۔ سری لنکا کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ملوث مجرمان مذہبی انتہا پسند ہیں اور ان کا تعلق ایک ہی گروہ سے ہے۔ حکام کے مطابق حملے 7 خودکش بمبار حملہ آوروں نے کیے۔ سری لنکا کی کابینہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حملوں کے پیچھے ایک انٹرنیشنل دہشت گرد گروہ کا ہاتھ ہے۔ اب تک کئی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس وقت CID پولیس سمیت دیگر تمام فورسز تفتیش کر رہی ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ تمام لوگ جو اس واقعے میں ملوث تھے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ ان کی شناخت ہو چکی ہے۔ سری لنکا میں 1 دہائی پہلے خانہ جنگی ختم ہونے کے بعد یہ ملک میں ہونے والا بدترین پرتشدد واقعہ ہے۔ سری لنکا میں ایئرپورٹس اور دیگر مقامات پر سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جی سارا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ سیکیورٹی میں اضافے کے ساتھ ساتھ حکام جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید اس واقعے کے بعد ملک میں خانہ جنگی کا خطرہ دوبارہ شروع ہو جائے۔ کچھ پولیس رپورٹس بتا رہی ہیں کہ اتوار کو ہی شام کے وقت جو ہے ایک مسجد اور 2 ایسی دکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے جو مسلمانوں کی ملکیت تھی۔ تو فرقہ وارانہ فسادات کا خطرہ اپنی جگہ پہ اس وقت موجود ہے۔ نخبت ملک ہمارے ساتھ تھیں۔ تھینک یو ویری مچ نخبت فار دی اپڈیٹس۔ اور اس وقت ہم بات کریں گے سری لنکا میں موجود ایمنسٹی انٹرنیشنل سے منسلک جنوبی ایشیا کے لیے ریسرچر رابعہ محمود سے، جو حملوں کے وقت کولمبو میں موجود تھیں۔ رابعہ، یہ بتائے گا کہ جب حملے ہوئے کیا خبر ملی آپ کو، اور اب تک آپ نے کیا دیکھا ہے، کیا ذہن سے گزر رہا ہے آپ کے اس وقت؟ دیکھیے، جب حملے ہوئے تھے تو وہ تو صبح ہوئے ہیں، اس وقت تو سب لوگ اپنے گھروں میں موجود تھے،
اس وقت تو اور آہستہ آہستہ شروع میں پتہ چلا کہ حملے ہو گئے ہیں تو موسٹلی جو لوگ ہیں اور پھر حکومت نے بھی جو ڈائریکٹو دیا کہ گھروں سے مت نکلیں تو وہی حالات ہم لوگوں کے بھی تھے اور باقی بھی جو بھی لوگ اس وقت شری لنکا میں تھے. اوپر سے لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے کیونکہ پاسٹ میں یہاں پر سیکورٹی سچویشن جو ہے وہ خراب ہے کیونکہ یہ تو لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ کیسے بہیو کرنا ہے. بہت ہی اچانک سے جو ہے سناٹا جس کہتے ہیں کہ پورے لائک کولمبو کی میں بات کروں تو ہر طرف جو ہے لوگ فوراً گھروں میں پہنچ گئے. ہر طرف سیکورٹی کے جو اہلکار ہیں وہ آپ کو ہمیں نظر آئے. انکریز فوراً سے حکومت نے سیکورٹی ہمیں معلوم ہے کہ ملٹری کو بلا لیا تھا تو اور پھر اس کے بعد کرفیو لگا دیا تھا. دوپہر تک جو ہے وہ شہر میں کرفیو لگ گیا تھا اور وہ صبح آج 6 بجے تک تھا. آج بھی رات کو 8 بجے کرفیو لگے گا اگلے صبح 4 بجے تک. اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ شہر جو لوگ آج نکلے ہیں اپنے کام سے کسی بھی ضرورت کے کام سے وہ فوراً اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں اور موسٹلی آفیسز تو لوگ بہت احتیاط سے کام لے رہے ہیں. رابعہ یہ مجھے بتائیے کیا آپ محفوظ کر رہی ہیں؟ دیکھیے اب ہم لوگ اسی طرح سے ہیں جس طرح سے باقی سب لوگ ہیں کہ احتیاط سے چل رہے ہیں. ہر بندہ احتیاط میں سے اس وقت جو ہے پریکٹس کر رہا ہے جو کولمبو میں رہ رہا ہے یا شری لنکا میں رہ رہا ہے. اور میرے خیال میں جب آپ احتیاط سے رہیں گے تو محفوظ ہی محسوس کریں گے. ہاں مگر یہ ہے سیکورٹی سچویشن اس طرح سے ٹینس ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ ابھی بھی واقعات میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے کچھ کسی وہیکل میں یا کسی مختلف مقامات کے اوپر کوئی ایکسپلوزو مل رہے ہیں. رائٹ تو حملوں کا خطرہ ابھی بھی اپنی جگہ موجود ہے. رابعہ یہ بتائیے گا ہم جانتے ہیں کہ سری لنکا کی جو تاریخ ہے وہ کافی کمپلیکس ہے. تقریباً 30 ایئرز تک ایک سول وار وہاں پہ جاری رہی اور اب بھی جو میجورٹی بدھ ہیں ان کے اور جو اقلیتیں ہیں ان کے درمیان ایک ٹینشن سی نظر آتی ہے. کیا دیکھتی ہیں آپ وہاں پہ؟ دیکھیے وہ ٹینشن تو ہے. پچھلے سال بھی ایک واقعہ ہوا تھا فرقہ وارانہ جس میں کچھ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا تو تب ایمرجنسی لگا دی تھی حکومت نے. تو وہ ٹینشن ہے. کرسچن جو کمیونٹی ہے اس کو بھی پچھلے کچھ عرصے سے اور اس سے پہلے بھی ان پہ بھی جو ہے وہ جو لو انٹینسٹی مگر ان پہ اٹیکس ہوئے یا کچھ ان کو ٹارگٹ کیا گیا ڈسکریمنیٹری یا پرسیکیوشن کے اس طرح سے. تو وہ ٹینشن تو ہے. اسی لیے حکومت بھی بہت کیئرفل ہے, لوگ بھی کیئرفل ہیں, سول سوسائٹی کے لوگ بھی کیئرفل رہنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا نہ ہو بعد میں کہ ٹینشن جو ہے یہ کوئی زیادہ وائلنس کا ہے وہ ایلیمنٹ آ جائے. اور رابعہ محمود ہمارے ساتھ اس وقت کولمبو سری لنکا سے. رابعہ آپ اور آپ کے ارد گرد جو لوگ رہ رہے ہیں ہماری بیسٹ وشز آپ سب کے ساتھ ہیں. امید یہی ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے رہیں گے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کا. سری لنکا حملوں میں انٹیلیجنس کی ناکامی پہ خاص طور پہ اس وقت توجہ دی جا رہی ہے. امریکہ میں دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر 11 ستمبر کے حملوں کے بعد ایک ٹیررسٹ واچ لسٹ ترتیب دینے کا عمل شروع کیا گیا تھا, لیکن اس عمل میں غلطی کا امکان موجود ہے. انسانی حقوق اور شہری آزادی کے اداروں کا کہنا ہے کہ نہ تو یہ واضح ہے کہ کسی شخص کا نام اس فہرست میں کس بنیاد پر ڈال دیا جاتا ہے اور نہ ہی اپنا نام نکلوانے کا پھر کوئی آسان طریقہ بھی ہے. انفیکٹ بیشتر لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کا نام اس فہرست میں موجود ہے. تو ٹیررسٹ واچ لسٹ کے نظام کی افادیت اور اس کی آئینی حیثیت کو اب امریکہ کی ایک عدالت میں چیلنج کیا گیا ہے. اس بارے میں مزید جانتے ہیں آج صبا شاہ خان سے. ٹیررسٹ واچ لسٹ یعنی دہشت گردوں کی نگرانی کی فہرست میں کسی کا نام آنا اس کی زندگی الٹ پلٹ کر سکتا ہے. نہ صرف اس کی نگرانی کی جاتی ہے بلکہ اس کا نتیجہ سفری پابندیوں, محدود سفر اور سفر کی صورت میں امریکہ نہ لوٹ پانے اور ملازمت کھو بیٹھنے تک کی شکل میں نکل سکتا ہے. ایسا ہی کچھ 29 لوگوں کے ساتھ ہوا جنہوں نے حال ہی میں امریکی واچ لسٹنگ نظام کو وفاقی عدالت میں چیلنج کیا ہے. شہری حقوق کے وکیل حسن شبلی اس کیس میں مدعی ہیں. مجھے بارڈر پر گھنٹوں روکا گیا ہے, ہتکڑیاں لگائی گئی ہیں, میرے مذہبی عقیدے کے بارے میں پوچھا گیا ہے. نتیجے میں نے اپنی فلائٹس مس کی ہیں اور یہ میرے لیے بے عزتی اور صدمے کا باعث بنا ہے.
टेररिस्ट स्क्रीनिंग डेटाबेस या वॉच लिस्ट FBI इकट्ठा करती है। जून 2016 तक इस फहरिस्त में 18,77,133 अफराद शामिल हो चुके थे। अमरीकी मुसलमानों के हकूक के लिए काम करने वाली नुमाया तंजीम केयर से मुंसलिक वकील लीना मसरी की राय में इस लिस्ट से मुसलमान ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मुल्क भर में दायर होने वाले मुकदमों का जायजा लें तो मुकदमा करने वाले तमाम ही मुसलमान हैं। ताहम अमरीकी अवामी नुमाइंदों की एक बड़ी तादाद इस वॉच लिस्ट को अमरीकी सलामती के लिए अहम समझती है। इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग हो रही है, इंतहा पसंद आलमी दहशतगर्दों के खिलाफ, जिन्होंने अमेरिकन और हमारे इत्तेहादियों को कत्ल किया। हमें चौकस रहकर दहशतगर्दी से पहले ही उसे रोकना होगा। निगरानी की इस फहरिस्त को सदर बुश के जमाने में तरतीब देना शुरू किया गया और फिर सदर ओबामा के दौर में इस फहरिस्त का असर नौ जायजा लेते हुए बायोमेट्रिक, ज़ाहिरी औसाफ वगैरह जैसे तरीकों के साथ फहरिस्त के मेयार को मजीद वसी किया गया। सिविल राइट्स के माहिरीन के मुताबिक जहां इस लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए हुकूमत को ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता, वहीं इस लिस्ट से नाम निकलवाने का कोई मालूम तरीक़ाकार नहीं, और ये कि फहरिस्त में नाम शामिल होने वाले को उस वक्त तक जब तक कि उसे परेशानियों का सामना ना करना पड़े, ये पता नहीं चलता कि उसका नाम दहशतगर्दों की निगरानी की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। जहां इंसानी हकूक के इदारे और सिविल राइट्स ग्रुप्स इस खुफिया फहरिस्त और इसके खुफिया मेयार पर तनकीद करते आए हैं, वहीं कुछ अमरीकी कानून साजों को भी इस पर तशवीश रही है। इस लिस्ट के साथ बहुत से मसाइल रहे हैं। कभी लोगों के नाम गलती से भी इस पर चले जाते हैं। मसलन सेनेटर टेड कैनेडी का नाम एक दफा निगरानी की इस फहरिस्त में चला गया था, तो हमें बहुत एहतियात से और सोच समझ कर इसे लेना होगा। इसका जिक्र मरहूम सेनेटर टेड कैनेडी ने एक समाअत के दौरान भी किया। ऐसा 3 और बार हुआ, जिसके बाद सेक्रेटरी रिज ने मुझसे माफी मांगी। नाकदीन का कहना है कि आम आदमी के लिए इस फहरिस्त से अपना नाम निकलवाना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि अगर अदालत किसी को बरी भी कर दे, उसका नाम फहरिस्त पर फिर भी रहता है और इसे निकालने का इख्तियार सिर्फ FBI को है। हसन शिबली और उन जैसे बहुत सी जिनकी जिंदगियां इस फहरिस्त के निज़ाम से मुतासिर हुई, उम्मीद करते हैं कि अलेक्जेंड्रिया की ये फेडरल कोर्ट दहशतगर्दी की निगरानी की फहरिस्त के इस निज़ाम को गैर आईनी करार देगी। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। अमरीकी महकमा खारिजा ईरान से तेल खरीदने वाले मुल्कों को अमरीकी पाबंदियों से दिया गया इस्तिस्ना आज खत्म करने जा रहा है। इस ऐलान के पेश नज़र खाम तेल की कीमतें 3% इजाफे के साथ साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। अमरीका ने ईरान के साथ 2015 में किया गया जौहरी मुआहदा खत्म करने के बाद गुज़िश्ता साल नवंबर में उसकी तेल की तजारत पर पाबंदियां दोबारा आयद करने का ऐलान किया था और 8 मुल्कों को तेल की खरीद के नए ज़राए तलाश करने के लिए 6 माह की मोहलत दी थी। इनमें चीन, भारत, तुर्की, जापान, ताइवान, जनूबी कोरिया, इटली और यूनान शामिल हैं। अमरीकी पाबंदियों से इस्तिस्ना खत्म होने के बाद इन मुल्कों को ईरान से तेल खरीदने पर मौशी पाबंदियों का सामना हो सकता है। अमरीकी महकमा खारजा के इस इक़दाम से एशिया बुरी तरह मुतासर हो सकता है, जहां चीन और भारत ईरानी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। ट्रंप इंतजामिया सऊदी अरब पर जोर दे रही है कि वो तेल की पैदावार बढ़ाए ताकि मार्केट मुस्तहकम रहे। इक़्तिदार हासिल करने के बाद आइन में ऐसी तब्दीलियां ले आना कि ताकत का मंबा एक ही शख्स की ज़ात बन जाए। तुर्क सदर अर्दोआन के बाद अब मिस्र के सदर अब्दुल फतह अल सीसी भी कुछ उसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्र में हफ्ते से 3 रोज़ा रेफरेंडम जारी है, जिसकी कामयाबी की सूरत में सदर अब्दुल फतह अल सीसी के इक़्तिदार की मियाद न सिर्फ बढ़ जाएगी बल्कि उन्हें और भी बहुत से इख्तियारात मिल जाएंगे। कई सियासतदान साबिक फौजी लीडर का साथ दे रहे हैं, लेकिन मुखालिफिन को डर है कि इससे मिस्र की सियासत में फौज का कंट्रोल मजीद पुख्ता हो जाएगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 2013 में मिस्र के जमहूरी तौर पर मुंतखब होने वाले सदर मोहम्मद मुर्सी को फौजी बगावत के नतीजे में इक़्तिदार से हटाने के बाद से अल सीसी मिस्र के हुक्मरान हैं। अगरचे इस बगावत के बाद मुल्क में उनके खिलाफ कई मुजाहरे भी हुए, ताहम अब वो दूसरी बार मुल्क के सदर हैं और उनका ये दौरे हुकूमत 2022 तक चलेगा। गुज़िश्ता मंगल को एक ऐसी पार्लिमान ने आइनी तरमीम मंजूर की जिनमें अक्सरियत अल सीसी के हामियों की है। इन तरमीम के बायस अब अल सीसी का मौजूदा सदारती दौर 4 साल से बढ़कर 6 साल तक हो जाएगा और वो 2024 में फिर से इलेक्शन भी लड़ सकेंगे। हमें सियासी क़यादत पर पूरा यकीन है और इस्तेकाम और सिक्योरिटी के हुसूल के लिए हम इन आइनी तरामीम की मंजूरी देते हैं। ये तरमीम सियासत में फौज के किरदार को मजबूत करेगी। सदर को अदलिया पर वसी इख्तियार हासिल होगा और मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों पर भी मुकदमे चलाए जा सकेंगे।
لیکن حزب اختلاف کے رہنما کہتے ہیں کہ یہ ترمیم ملک میں السیسی کی آمریت کو قانونی شکل دے دے گی۔ ہم مصر کے شہریوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین کی اس خلاف ورزی کو مسترد کریں اور آئین پر ہونے والا یہ حملہ روکیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ لوگ خوف کے حصار کو توڑ دیں، اس قسم کی آئینی ترامیم کے لیے نہ میں ووٹ دیں۔ لیکن مصر کی عوام اس معاملے پر منقسم نظر آئے۔ میرا خیال ہے کہ موجودہ آئینی ترامیم لازم ہیں اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ آئین ہے، قرآن نہیں، اس لیے آئین کو ملک کے حالات کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔ میں ان آئینی ترامیم کی سخت مخالفت کرتا ہوں، کیونکہ ان کی وجہ سے ملک میں فوجی اور آمر حکومت کو تقویت ملتی ہے۔ دنیا بھر میں صدور 4 یا 5 سال کے لیے ملک کا اقتدار سنبھالتے ہیں، ایسے نظام سے خود کو الگ کرنا مناسب نہیں ہے۔ السیسی کے حالیہ دورہ امریکہ میں صدر ٹرمپ نے ان کی لیڈرشپ کی تعریف کی، تاہم مبصرین کہتے ہیں کہ کسی بھی لیڈر کو لامحدود اختیارات دینا آزادی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آمریت کو قانونی شکل دینا سیاست کے عمل کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ جب آزادی اظہار کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور محض ایک آدمی کو تمام معاملات میں بولنے کا اختیار دے دیا جائے تو شدت پسندی اور مایوسی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مصر کے صدر عبد الفتح السیسی کا نام اب ایسے صدور کے ساتھ لیا جا رہا ہے جو زیادہ سے زیادہ اختیار اپنے قبضے میں لے چکے ہیں، جیسے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان۔ زلیٹیکا ہوک کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔ یہ تو تھیں کچھ اہم بین الاقوامی خبریں۔ پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور اگر ہماری ویب سائٹ کو ایکسس کرنے میں آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو facebook.com/VOA اردو کے پیج پر لاگ ان کیجیے، جہاں آپ کو ہماری تمام تر کانٹینٹ بآسانی ملے گی۔ امریکہ میں رہنے والی جنوبی ایشیائی کمیونٹی میں گھریلو تشدد کتنا بڑا مسئلہ ہے، اس بارے میں کل کے شو میں ارم عباسی آپ کے لیے ایک رپورٹ لے کر آئیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک۔ 25 سالہ ماریا شادی کے بعد 2017 میں پاکستان سے نیو یارک آئی تھی۔ ایک ماہ تو سب نے بہت اچھا سلوک کیا، مگر اس کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ وہ مجھے لاتوں اور بیلٹ سے مارتا تھا، وہ کہتا تھا میں تمہیں جان سے بھی مار دوں تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ امریکہ آنے والی ہر 5 میں سے 2 جنوبی ایشیائی خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ نیو یارک سے ارم عباسی کی یہ رپورٹ آپ دیکھ سکیں گے کل شام ویو 360 میں۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ امریکہ میں اپریل کا مہینہ بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ 15 اپریل سالانہ ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ ہوتی ہے۔ اس ملک میں آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ٹیکس دیتا ہے، چاہے وہ ٹیکسوں کے نظام سے پوری طرح مطمئن ہو یا نہیں۔ اسد اللہ خالد نے کچھ امریکیوں سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ ٹیکس دینے پہ کیوں راضی ہیں۔ IRS یا انٹرنل ریونیو سروس امریکہ میں سالانہ تقریباً $3.5 ٹریلین کا ٹیکس جمع کرتا ہے۔ IRS کے اعداد و شمار کے مطابق جمع ہونے والے ٹیکسز میں 80% سے زیادہ انکم ٹیکس سے حاصل ہوتا ہے۔ تقریباً 84% امریکی ٹیکس دہندگان رضاکارانہ طور پر ٹیکس دینے کو تیار ہیں۔ میں 21 سال کی تھی جب میں نے ٹیکس دینا شروع کیا۔ امریکہ میں ٹیکس سے بچنا ذرا مشکل ہے۔ ہر ماہ وفاقی حکومت اور بیشتر ریاستی حکومتیں تنخواہ دار شہریوں کا انکم ٹیکس کاٹتی ہیں، جبکہ کاروباری افراد چاہیں تو ماہوار ٹیکس دیں یا سال کے اختتام پر۔ ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے موقع پر یہ حساب کیا جاتا ہے کہ کسی شہری نے حکومت کو ضرورت سے زیادہ ٹیکس دیا ہے یا کم۔ اگر حکومت نے زیادہ ٹیکس کاٹا تھا تو وہ ریفنڈ کی شکل میں واپس ملتا ہے۔ دوسری صورت میں شہری حکومت کو باقی ماندہ ٹیکس ادا کرتا ہے۔ اگر آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں ایز اے امپلائی اور آپ ٹیکس فائل نہیں کر رہے، I believe you're in the disadvantage. ٹیکس دینے کے لیے آمادگی کا انحصار اس بات پر بھی ہے کہ ٹیکس دینے والے ٹیکس لینے والوں سے کتنے مطمئن ہیں۔ میں اس لیے ٹیکس دیتی ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ حکومت اس پیسے سے بہت اچھے منصوبے چلاتی ہے جو کہ ملک اور عوام کے مفاد میں ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ٹیکس کا نظام انصاف پر مبنی ہے، ہر ایک اپنے حصے کا ٹیکس دیتا ہے۔ لیکن سب امریکی اس پر متفق نہیں۔
ہم جس محنت سے پیسہ کماتے ہیں وہ ہم سے وہ پیسہ لے جاتے ہیں. میں اب ریٹائر ہوں لیکن مجھے کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے. امریکہ میں زیادہ پیسے کمانے والوں پر اصولی طور پر تو زیادہ ٹیکس لاگو ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو شکایت ہے کہ امیر افراد ٹیکس کے نظام میں دی گئی چھوٹ سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. میں جتنا ٹیکس دیتی ہوں وہ ٹھیک ہے، امیر لوگوں کو زیادہ ٹیکس دینا چاہیے. امریکہ میں ٹیکس فائل کرنے کے لیے موبائل ایپ سے لے کر ماہر ٹیکس لائرز تک موجود ہیں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ حکومت کو مزید رقم دینے کی بجائے ٹیکس کا کچھ پیسہ واپس حاصل کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو پوری ود ہولڈنگ ہے وہ آپ کو واپس مل جائے بیسڈ آن یور انکم. آپ کی انکم چینج ہوئی ہے، آپ کے امپلائر چینج ہوا ہے، سو دوز آر دی تھنگ ہیز ٹو بی کنسیڈرڈ. امریکہ میں ہر سال 15 اپریل ٹیکس فائل کرنے کی آخری تاریخ ہوتی ہے. اس میں توسیع کے لیے درخواست جمع کروائی جا سکتی ہے، مگر ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانا یا ٹیکسوں کے معاملے میں جھوٹ بولنا آڈٹ کو دعوت دیتا ہے. اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. پاکستان فیشن ڈیزائن کونسل یا PFDC نے حال ہی میں لاہور میں فیشن ویک منایا. اب شو میں کچھ غیر ملکی ماڈلز نے بھی حصہ لیا، جس سے انڈسٹری بیرون ملک پاکستانی فیشن کی بڑھتی ہوئی شہرت کی ایک علامت قرار دے رہی ہے. اور ہمارے ساتھی ضیاء الرحمان بتا رہے ہیں کہ پاکستانی ڈیزائنرز کے لیے مارکیٹ وسیع ہونے سے صرف فیشن انڈسٹری کا فائدہ ہی نہیں ہوگا. پاکستان فیشن اینڈ ڈیزائن کونسل کے مطابق ملک میں فیشن انڈسٹری آہستہ آہستہ فروغ پا رہی ہے. انڈسٹری سے منسلک افراد کا کہنا ہے کہ اس شعبے کی ترقی کی ایک علامت یہ ہے کہ اب غیر ملکی ماڈلز پاکستان کا رخ کرنے لگی ہیں. میرے لیے پاکستانی ڈیزائنرز کے تیار کردہ کپڑے پہننا نیا نہیں ہے. میں اس سے پہلے دبئی میں پاکستانی ڈیزائنرز کے کپڑوں کی ماڈلنگ کر چکی ہوں، لیکن پاکستان میں یہ میرا پہلا تجربہ ہے. یہاں پر چیزیں بہت مختلف ہیں. ملبوسات کو مغربی طرز پر تیار کیا گیا ہے. PFDC کے 20ویں ایڈیشن میں 7 غیر ملکی ماڈلز نے پاکستانی ڈیزائنرز کے ملبوسات کی نمائش کی. ماڈلز کے پاکستان آنے کے ساتھ ساتھ اب پاکستان میں تیار کردہ ڈیزائنر ملبوسات بھی ملک سے باہر جا رہے ہیں. پلیس فار بزنس، لائک اٹ گیوز یو گریٹ بزنس، کیونکہ کپڑے پہننا لوگ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. سو دس از سم تھنگ جنریشنز میں اٹ گوز آن اینڈ آن. تو کپڑے کا بزنس از لائک بگ ہیوج. PFDC 2011 سے اب تک سال میں ایک مرتبہ روزمرہ استعمال کے ملبوسات اور ایک مرتبہ شادی بیاہ میں پہننے والے کپڑوں کی نمائش کے لیے ڈیزائنرز کو پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے. معروف ڈیزائنر HSY کا کہنا ہے کہ ان کی کوششوں سے پاکستان کی کپڑے کی صنعت کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے. جب 25 سال پہلے میں نے کام شروع کیا تھا تو انڈسٹری تھی نہیں. ٹوڈے hundreds and thousands of people are hired in this industry. ڈیزائنرز کے ایک اسکول ہوا کرتا تھا، they're mushrooming, and ابھی بھی مجال ہو کہ ایک بھی بچہ جو گریجویٹ ہو رہا اس کو جاب نہ ملے. Instantly soaked up by the industry. We are a textile nation. We should never forget that. That is what our پہچان ہے. معروف سٹائلسٹ نبیلہ کہتی ہیں کہ انتہا پسندی پاکستان کی تصویر کا صرف ایک رخ ہے اور فیشن انڈسٹری ایک بالکل مختلف امیج پیش کرتی ہے. انتہا پسندی کا ہمارا امیج ہے، لیکن ریئلٹی تو یہی ہے. یہ ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہیں. ہاں، یہ امپروو ہو رہی ہے، انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے. فیشن اینالسٹ سمجھتے ہیں کہ ڈیزائنرز کو ایسے ملبوسات بھی تیار کرنے چاہیے جن میں مشرقی روایات کی جھلک اور پاکستانی معاشرے کی عکاسی ہو. ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور. اور اسی گلیمرس ٹچ کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ اور ہم سے کنیکٹ کیجیے. تازہ ترین خبروں کے لیے آپ لاگ آن کر سکتے ہیں urduvoa.com پر. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.